ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ان روبرو. لاسٹ ایئر بھی آپ روبرو کے جو انیگرل سیشن تھا اس کے آپ مہمان تھے, لیکن جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا کہ آج کا روبرو پچھلے روبرو سے کچھ مختلف ہوگا. اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے شیخ الجامعہ بنے تقریباً آپ کو 4.25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. جی ان 4 سال کی کچھ تو ہم نے یہ دستاویزی فلم دیکھی, کچھ ہم آپ کے زبانی سننا چاہیں گے. مختصراً ان 4 سال میں آپ نے اسلامی یونیورسٹی کا, جب آپ کو قرارنامہ ملا شیخ الجامعہ بننے کا, اس وقت سے اب تک کیا ویژن تھا اور کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے؟ جی پیکیج ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت اچھا اور امپریسو پیکیج تھا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک اور ایک ٹیم ایفرٹ تھی. اور جب میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور آیا, میں نے جوائن کیا, انیشیل میٹنگز کنڈکٹ کی, تو ایک انتہائی ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا فیکلٹی ممبرس کی طرف سے, ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹس, ڈینز, سینئر فیکلٹی ممبرز. اور جلد ہی ہم نے مل کر ایک لاہے عمل بنایا, کیونکہ بظاہر یونیورسٹی جو ہے 1925 سے قائم ایک ادارہ تھا, 95 سے زیادہ برس اپنی عمر کے مکمل کر چکا تھا, اور وہ چیزیں جن سے ایک دنیا کی بڑی اچھی یونیورسٹی بنتی ہے, وہ انگریڈینٹس, عناصر ترکیبی بظاہر موجود تھے. تو ہم نے پھر مل کے ایک پلان بنایا کہ ہم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو دنیا کی 100 بڑی جامعات میں لے کر جائیں گے. اس وقت کس نمبر پہ تھی جب آپ نے جوائن کیا؟ جی اس وقت کچھ اس طرح کی سچویشن تھی کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور رینکنگز میں, جو فارمل رینکنگز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی یا ڈیٹا نہیں جمع کراتی تھی, لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2000 کے قریب اس کی رینکنگ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم 2000 نمبر پہ ہیں اور ہمیں 100 بہترین میں جانا ہے, تو یہ کوئی ٹریویل یعنی کہ کوئی معمولی سا کام نہیں تھا, اور ہمیں پتہ تھا کہ اس کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑے گی اور ایک منصوبہ بنا کے اس پہ مل جل کر عمل کرنا پڑے گا. تو وہ جو سفر ہے اس رستے میں بہت سارے مائل سٹونز آئیں گے. ہم نے پہلی دفعہ رینکنگ میں 1200 کچھ پوزیشن پہ آئے, پھر 1000ویں پوزیشن پہ آئے, پھر 800 پوزیشن پہ آ چکے ہیں. لیکن 800 سے 500 کا سفر امید ہے کہ اگلے 1 سال 2 کے اندر ہم مکمل کر لیں گے. لیکن اس کے بعد یہ سفر ایسا ہے کہ جس میں چڑھائی بتدریج بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ جب آپ 500 بہترین جامعات میں آئیں گے تو دیگر جو دنیا کی اچھی جامعات ہیں وہ بھی ان کے پاس سسٹم ہے, ان کے پاس بھی ایک ویژن ہے کہ انہوں نے بھی اوپر جانا ہے. تو یہ مقابلہ بڑا شدید ہے دنیا میں. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یونیورسٹی میں فیکلٹی نے, پورے اسٹاف نے, ایڈمنسٹریشن نے اور اسٹوڈنٹس نے اور بہاولپور کے لوگوں نے اس ویژن کو اپنا نصب العین بنایا ہوا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں کے اندر دنیا کی جو 100 بہترین جامعات میں جانے کا ہمارا ویژن ہے اس کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح بتایا, یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ 3.5-4 سال میں 2000 میں بھی ہماری یونیورسٹی فالوئنگ کری تھی اور آج تک 1 سے میں پہنچ گئی ہے. اور یقیناً جب جو آپ کی رینک بڑھتی جائے گی, کمپٹیشن سخت ہوتا جائے گا. جی کیونکہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہوں گے. جب آپ نے چارج لیا تو اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کافی بہتر تھی. اب دنیا بھر میں پھر آپ ہی کے دور میں ایک سب سے بڑا چیلنج آیا کووڈ کا, آپ آن لائن موڈ میں گئے. اس کے بعد نارملائزیشن کی جب دنیا لوٹی, ہم چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اس وقت بھی ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے کہ وہ بہتر نہیں ہے, اشاریہ اچھے نہیں ہیں. پوری دنیا میں صورتحال ہے لیکن ہم زیادہ سفر کر رہے ہیں. اب مالی وسائل بھی یقیناً کم ہے, تو اب وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو زیادہ چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ جی سجاد, آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ دیکھیں قدرت کی طرف سے ہمارا جو ویژن تھا وہ بڑا ٹائملی ہم نے 2019 میں اڈاپٹ کیا, اور ہم نے ایک نہ صرف یہ کہ ایکسپینشن بیس اسٹریٹجی بنائی, بلکہ اسی وقت تعین کیا کہ دنیا کی جو بہترین جامعات ہوتی ہیں وہ سیلف سسٹینیبل ہوتی ہیں, یعنی وہ اپنے خرچے خود اٹھاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک بزنس پلان بنایا کہ ہمارا اکنامک ماڈل کیا ہوگا کہ جو عرصہ 50 سال سے ہم تقریباً
55-60% خرچے کے لیے ٹیکس پیئرز پہ ڈپینڈنٹ ہیں، جبکہ حکومت نے ہمیں 1200 ایکڑ زمین بھی دی، ہمیں وسائل بھی دیے، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں انفراسٹرکچر بھی بنا کے دیتی ہے. تو ہم سوسائٹی میں ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ایسے انڈیویجول جو رسپانسبل ہوں، جو کریٹیو ہوں، جو پرابلم سالورز ہوں، جبکہ خود ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے. تو یہ بڑا ٹائملی تھا کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی سیلف سسٹینیبلٹی کی، اور اپنی جو گروتھ تھی اس سے یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. آپ اس طرح سمجھیں کہ اس وقت تقریباً 85% اینول ایکسپینڈیچر، جو کہ تقریباً 8.5 بلین روپیز ہے، وہ اسلامیہ یونیورسٹی اپنا خود جنریٹ کرتی ہے، سیلف سفیشینٹ ہے. اور اگر جتنی ہمیں میسو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کرنی پڑ رہی ہے، اگر یہ نہ کرنی پڑتی تو ہم آپریشنل ایکسپنسز کے لیے سرکار کی گرانٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، جو کہ سرکار کی گرانٹ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اکنامک کنڈیشنز جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کی معیشت پہ بڑا دباؤ ہے. ایسے میں ایک ذمہ دار ادارہ، ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا علاقہ بہاولپور جس نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی، قیام، استحکام کے لیے کام کیا، تو اس نے اپنی بڑی پبلک جامعہ کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دکھایا تو یہ دوسرے اداروں کے لیے رول ماڈل ہے. تو اس وقت جو فائنینشیل سچویشن ہے، ڈیفینیٹلی یہ پازیٹیو ہے کہ ہم 85% اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے ایک 10 ایئر بزنس پلان بنایا ہے کہ بتدریج اگلے 1-2 سالوں کے بعد ہمیں گورنمنٹ کی گرانٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اس سے 2 باتیں ہیں، اس سے ہماری جو علمی خود مختاری ہے، ہماری جو ایکیڈیمک آٹونمی ہے، اور جو ہماری آپریشنل آٹونمی ہے، وہ بھی اس ادارے کو ملے گی، جو اس ادارے کو معیار کی بلندیوں پہ اور دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے وہ آٹونمی چاہیے. اگر ادارہ مسلسل حکومت کی گرانٹ پہ اس طرح ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، تو پھر حکومت کی انٹرفیئرنس ایسے معاملات میں بھی جہاں کوالٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ بھی پھر یونیورسٹی کی آٹونمی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ میں تو ہم ایک طریقے سے اس طرح پوری طرح تیار ہوئے ہیں کہ دنیا کا جو ایکیڈیمیا ہے اور جو گلوبل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ہم لنک اپ ہو سکتے ہیں. ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری طرح شوکیس ہو رہا ہے. ہماری جو ایکسپینشن ہے وہ ان ایریاز میں اور ان پروگرامز میں ہوئی ہے جو ایسی اسکل سیٹ اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اسکل سیٹ ہو، چاہے وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا ہو، یا ایون لٹریچر اور آرٹس میں جہاں اسکل بیسڈ سبجیکٹس ہیں، تو اس میں ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے. اور دوسرے سبجیکٹس ان کو ہم کراس سبسیڈائز کر رہے ہیں جو ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہمارے اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کی مارکیٹ ویلیو اتنی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بھی پڑھا سکتے ہیں، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ جب آپ شیخ الجامعہ تھے، پنجاب کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی ضیاء خان نے، اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے جو اب پرائم منسٹر ہیں. وہ جب وہاں آئے، آپ کے آئی ٹی ٹینیور اور ان کا جو سی ایم شپ تھا اس کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے، اور انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی. اس کے بعد وقت بدلا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے آپ وائس چانسلر بن گئے. سیاسی طور پہ بھی ملک میں 4 سالوں میں جتنی تبدیلی آئی ہے پچھلے 40 سال میں نہیں آئی. چینج آف گورنمنٹس بہت ہوئی. اس جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسی ہال میں وزیر اعظم عمران خان تشریف لائے، صدر پاکستان عارف الوی صاحب تشریف لائے، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ کئی دفعہ تشریف لائے، بطور وزیر اعظم تشریف لائے. گورنر کی اگر بات کریں تو گورنر صاحب عامر لطیف کھوسہ صاحب، رفیق رجوانہ صاحب مجھے یاد ہیں، پھر چودھری محمد سرور صاحب، اور اب بہاولپور کے ہی جو ہمارے قابل فخر سیاستدان ہیں بلوغ الرحمان صاحب. مختلف پارٹیاں، مختلف پرسنالٹیز، لیکن آپ کے پاس کیا مانترا ہے جو آپ کے، تھوڑی سی میں لبرٹی لوں گا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آج کا روبرو تھوڑا سا مختصر کرنے کی میں جسارت کروں گا. تو آپ کے پاس کیا وہ مانترا ہے، کیا آپ کے پاس آرٹ ہے کہ سب جو آتے ہیں آپ کے فین بن جاتے ہیں، چاہے ان سے آپ کی 2 منٹ کی ملاقات ہو؟ ہمیں بھی بتا دیں کیونکہ ہمیں بھی ان لوگوں سے فاصلہ پڑتا ہے، کچھ ہم بھی سیکھ سکیں. اچھا، میں تو اس کو اپنی اسلامیہ یونیورسٹی کی کہ ہاں صحیح جگہ پہ موجود ہونے والی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ یہ تو ادارے کی محبت، ادارے کا اٹریکشن ہے کہ میگنیٹ کی طرح بڑی بڑی ہستیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ بحیثیت سربراہ
اس ادارے کے مجھے ان ملکی شخصیات کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا اور جو اس ادارے کا پوٹینشیل ہے وہ شوکیس کرنے کا ہمیں موقع ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو امیج ہے اب اپنے صحیح جگہ پر یہ جا رہا ہے. میں اس کو اپنی ذاتی کامیابی کے بجائے میں ادارہ جاتی اسٹرینتھ اور ادارہ جاتی کامیابی سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب اکنامک کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ اتنی فیوریبل نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہم اپنی گڈ ول کیپٹل ریپو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو ڈیسیجن میکنگ سرکلز ہیں ان کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا پوٹینشیل ہے، کلچرل پوٹینشیل، سائنٹیفک پوٹینشیل، ایکیڈیمک پوٹینشیل، اور ایک جو ملک کی ہیومن کیپٹل کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ یہ ریجن جو ہے اس کی بیک بون جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ہے. اب ہمیں ایگریرین اکانومی سے نالج اکانومی کی طرف ٹرانسفارم کرنا ہے. تو یہ جو ایگریرین اکانومی ہے اس کے اندر نالج اکانومی کے فیچرز لانے کے لیے جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو ہائیلی اسکلڈ ہونا ہے، اس کو انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرنا، پروسیس کرنا، ایکسیس کرنے کی صلاحیتیں چاہیے. تو یہ ادارہ جو ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ جو اسکیلیبلٹی بھی ہے، اتنا بڑا آپریشن، یہ ایک تو ٹیم ورک ہے، لیکن اس کے بعد اس ٹیم کے اندر جو کوآرڈینیشن کولیبریشن ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے. یہ جو ہماری کمیونٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی 65,000 اسٹوڈنٹس اور فل ٹائم اور پارٹ ٹائم تقریباً 7,000 امپلائیز کی جو کمیونٹی اور ان کی فیملیز ہیں، یہ ٹیکنالوجی سے لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے. مطلب آپ نے 65,000 بات کی، یہ بہت ہیوج آپ نے ایک طرح کا انکریز کیا، جمپ کیا. ایک یہ بھی یونیورسٹی پہ جو ہے، بلکہ ایک بات تو پہلے تو یہ کلیئر ہے کہ جو کام کرتا ہے اعتراض اسی کو ہوتا ہے. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن کچھ سرکلس یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بیانڈ دا کیپیسٹی آف اسلامی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھا دی ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ سوال بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن میں کچھ حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تقریباً 250 ملین سے زائد ہماری آبادی ہے، اور ہمارا جو ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ہے یعنی یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن وہ تقریباً 9% ہے آبادی کا. جبکہ بنگلہ دیش میں یہ کوئی 20% سے اوپر ہے، ملیشیا میں 30% سے اوپر ہے، اور پوری دنیا میں یہ جو ریشو ہے یہ 20% سے اوپر ہے. یعنی بحیثیت ملک ہم اپنی نوجوان نسل کو، نوجوانوں کو جو ایکسیس دینی ہے اس نالج اکانومی کے دور میں، جبکہ پریڈکشن دنیا میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی میں 10% لوگوں کے پاس یونیورسٹی ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن ہے. سن 2100 میں یعنی 80 سالوں کے اندر دنیا کی آبادی 10 ارب کے قریب ہوگی اور تقریباً 30% سے زائد انسانوں کے پاس یونیورسٹی کوالیفیکیشنز ہوں گی. تو ہم جو گلوبل ٹرینڈ ہے، جو وقت کی ضروریات ہیں، نہ صرف لوگوں کو ڈگریز اور سرٹیفکیٹس دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور یہ بھی صرف مقصد نہیں ہے کہ ہمارا بزنس ماڈل کہتا ہے کہ ہمیں اتنے اسٹوڈنٹ چاہیے تو ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہوں، بلکہ ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑی تعداد میں جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم ایک میننگ فل ایجوکیشن، جو آج صبح بات ہوئی تھی جو میڈم حنا جیلانی نے کہی تھی کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ شعور دینا، یعنی ان کو کریٹیکل تھنکرز بنانا، ان کو پرابلم سالورز بنانا، ٹیم ورکرز بنانا، ان کو انگیج کرنا اپنے ملک کے تمام اداروں کی ری انجینئرنگ میں، ٹرانسفارمیشن میں. جب یہ خود ایک ایسے ادارے سے گزر کے جا رہے ہیں جو ٹرانسفارم ہو رہے ہیں جدید دور کے تقاضوں سے، تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا فارمیٹیو ایج ہے لائف میں. جب یہ ایک ایسی اسٹرگل کا پارٹ ہوں گے اس ایسے ادارے کا جو ٹرانسفارمیشنل فیز میں ہے، تو یہ ان کو پریکٹسز کو سوسائٹی میں جا کے، بزنسز میں جا کے، انڈسٹری میں جا کے ٹرانسفارمیشنل رول پلے کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے گنجان آباد علاقہ ہے. میرا 8واں سال یہاں پہ مکمل ہونے والا ہے. میں نے دیکھا کہ یوتھ میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اپرچونیٹیز کی کمی تھی. تو پہلے بھی جب خواجہ فرید یونیورسٹی تھی اس کو ہم 4 سالوں میں 0 سے 10,000 اسٹوڈنٹس پہ لے گئے، اور تقریباً اب 15,000 اسٹوڈنٹس وہاں ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نہ صرف ہم نے آن کیمپس اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھائی ہے بلکہ ایفیلیٹڈ کالجز کے ذریعے اس پورے ڈویژن میں نیٹ ورک. لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈگریز دیں لوگوں کو، بلکہ ہم ان کو
ایسے ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے ایجنٹس آف چینج بنے, سوشل اور اکنامک چینج ہمارے ریجن میں لے کے آئیں, اور نالج اکانومی کے اسکل سیٹ سے وہ آراستہ ہوں. یہ پوری اسٹرگل جو ہے اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ صرف نمبرز نہیں ہیں بلکہ کوالٹی اور چینج اور ٹرانسفارمیشن کی بات ہے. اٹس ناٹ جسٹ کلیئر نمبر آف گیمس جس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے, بیسیکلی اس کے پیچھے پوری ایک فلاسفی ہے, پوری آپ کی آئیڈیالوجی ہے, پلاننگ ہے. بالکل. اور سب بہت سے جس طرح آپ نے خود بتایا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو ہوسٹ کیا, سب کے ساتھ آپ کی پرفارمنس آپ کی سب سے بڑی قابلیت ہے, پریشر بھی آتا ہے, وہ کیسے فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کسی بھی انسان کو کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ زندگی میں میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پریشر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے, تو اس لیے کبھی پریشر کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ ہم کسی بھی نفس پر ایسی کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں ڈالتے جو اس میں اٹھانے کی صلاحیت نہ. تو یہی جو ہے آپ سمجھیں کہ رخت سفر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پریشر سچویشن میں ڈالے گا تو پھر ویر ودول دے گا. اچھا, یہ ویر ودول جو ہے یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک جو ہمیں اپنی فیکلٹی سے اور اسٹوڈنٹ سے ملتا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز کے ریزلٹس کی. جو دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو جو لوگ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ وہ نیک نیتی سے ہی کرتے ہوں گے, لیکن وہ بہت ساری ظاہری چیزوں پہ جاتے ہیں اور دلوں کا حال تو نہیں پتہ ہوتا. تو ہمارا جو کانسولیشن ہوتا ہے کہ جو ہمارے پازیٹیو پلانس تھے, بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے ریزلٹس آتے ہوئے دیکھے ہیں, جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ تیسرا بہاولپور لٹریری اور کلچرل فیسٹیول جس کا ہم اگلے 3 دن میں حصہ رہیں گے, یہ خود ایک مثال ہے کہ ایک آئیڈیا تھا اور سب ساتھیوں کی مدد سے وہ آئیڈیا نیشنل لیول پہ آئیڈیا آ گیا, اور اس کی یوٹیلیٹی جو ہے اس کو ونڈیکیٹ اور ویلیڈیٹ بہترین پاکستان کے لوگ آ کے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے کر رہے ہیں. تو یہ خود اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے کانسولیشن ہیں. جب ہم ایکٹیویٹیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ایوارڈ جیتتے ہیں, ہمارے فیکلٹی ممبرس ٹاپ جرنلز میں پبلش کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے ایک انیبلر اور فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں. تو جو ہمارا اپنا ویژن ہے بینگ اے وائس چانسلر, میرا جو رول ہے وہ ایک انیبلر اور فیسیلیٹیٹر کا ہے کہ چیزوں کو, جو اختیارات مجھے ملے ہیں ان سے لوگوں کو ان اختیارات کو میں بانٹ دوں, اور اس اختیارات کے جو ثمرات ہیں ان کو میں بانٹ دوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ دا وائس چانسلر یہ میرا رول ہے. اور اگر چینج آتا ہے, اگر ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, کچھ ٹرانسفارمیشن نمبرز کی ہوتی ہے اور کچھ کوالٹیٹیو ہوتی ہے. جو کوالٹیٹیو ٹرانسفارمیشن ہے آپ دیکھیے گا, ہمارے جو ایگریکلچرل ٹیکنیکس ہیں, نئے کاٹن کے سیڈز ہیں, ہمارے جو آئی ٹی کے لارج نمبرز میں گریجویٹس آ رہے ہیں, اور ہم نے اپنا جو کمرشل ایریا ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں اوپر 40,000 اسکوائر فٹ اسپیس, تقریباً 25 سافٹ ویئر ہاؤسز کو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے اشتراک سے, جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ہم آگے دے رہے ہیں کہ اس ریجن میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جابس آئیں گی, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اکنامک ٹرانسفارمیشن ہوگی, جابس آئیں گی, ہمارے گریجویٹس کے لیے گلوبل مارکیٹ پلیس اویلیبل. لیکن ہم چاہیں یا نہ چاہیں, پاکستان دنیا کی 4تھی یا 5ویں بڑی آبادی ہے, ٹھیک ہے. اکنامک ٹرانسفارمیشن جو گلوبل ہو رہی ہے اس میں توازن سارا ایشیا کی طرف آ رہا ہے. اور میں علامہ اقبال کے اس شعر کا بذات خود ذاتی طور پہ بڑا قائل ہوں کہ یہ نقطہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا. یہ نقطہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا, میں کہتا ہوں کہ پاکستان چھوٹا سائز ہونے کے باوجود اپنی ایجیلٹی کی وجہ سے ہم ایجائل, ہم زیادہ کوئکلی ریئیکٹ کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈریم فلفل ہوگا. لیڈرشپ رول ہمارے لیے ہے. گولڈمین سیکس نے بھی کہا کہ سن 2050 میں پاکستان دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی بڑی اکانومی ہوگا. وہ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ہیں, وہ آگے دنیا میں دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل 2050 نہیں, 2030 اور 2035 تک بھی آ سکتی ہے, اور 6ٹھی یا 5ویں نہیں, ہمارا ٹارگیٹ تیسری بڑی معیشت ہونا چاہیے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب
آپ کا ٹینیور آفیشیلی سال قریب اختتام ہے، کوئی خاص ٹارگیٹ جو آپ نے سوچا اور چاہتے ہو کہ آپ اس ٹینیور میں کرنا چاہ رہے ہو سپیریورٹی میں؟ بالکل، ایک چیز یہ ہے کہ وقت جو ہے ہمیشہ فائنلی ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. انسان ذرا سا جلد باز ہے، اوور ایمبیشیس ہوتا ہے. تو ہم نے بہت سارے پلانز اپنے بنائے، اپنی چیزوں کو ایگزیکیوشن میں لائے. کچھ جگہوں پہ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس آئے، کچھ جگہوں پہ جو حالات اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے پریشرز ہمارے اوپر ہیں. تو ڈیولپمنٹ میں ڈیفینیٹلی جو ٹارگیٹس ہم نے رکھے تھے اوور ایمبیشیس، تو وہ ہم اس طرح اچیو تو نہیں کر پا رہے. لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس کا اوپن ہے ان کا بڑا حصہ میں اپنے اس ٹینیور میں کمپلیٹ کروں. اور جو ایکیڈیمک ٹرانسفارمیشن کریکولم کے اندر ہم چینجز لائے ہیں، ایکیڈیمک سسٹم کو ہم نے دنیا کے ساتھ الائن کیا ہے، انڈسٹری اور بزنس کے ساتھ الائنمنٹ، گورنمنٹ کے ساتھ اسٹرانگ، کمیونٹی کے ساتھ اسٹرانگ لنکیج، جو ایک ماڈل ہے ہائر ایجوکیشن کا سوسائٹی کے اندر سوشل اکنامک ٹرانسفارمیشن لانے کا. تو اس فرسٹ ٹینیور میں میں سمجھتا ہوں پرومسنگ ہمارا رزلٹ ہے، انکریجنگ رزلٹ ہے، اور آگے پازیٹیو وے میں لک فارورڈ کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر اگلا ٹینیور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں گاڈ ولنگ یہ اللہ میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ٹینیور دے تاکہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا جو یہ ترقی کا سفر رواں دور ہے. تو پھر فیوچر نیکسٹ 4 ایئر میں آپ کا کیا میجر پلان ہوگی؟ کیونکہ آپ اتنا کام کر چکے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ اس کو پاکستان کے بجائے اب ہمیں ایشیا کی طرف جانا ہوگا. تو کیا پلان آپ کے ہوں گے کہ اگر آپ کو 4 سال اور مزید ملتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس میں ابھی بھی ورلڈ لیول پہ لے جانے کے لیے ہمیں کافی کام کرنا ہے. تو جو کچھ ہم نے اپنی ریسورسز سے ان 4 سالوں میں کیا ہے وہ شوکیس کرنے کے لیے، کیپیبلٹی کو پروف آف کانسیپٹ کے لیے وہ بہت اچھا ہے، رول ماڈل ایز اے ماڈل. اور اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے ہم اپنی گورنمنٹ اور دیگر انسٹیٹیوشن سے، کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے اپنی ریسورسز سے کرنا ٹوٹلی ممکن نہیں ہے. ابھی تک تو ہم نے کافی کچھ شوکیس کیا ہے. ہمارا کالج آف فائن آرٹس ہے، ہمارا ایمفی تھیٹر ہے، ہماری کمپیوٹنگ فیکلٹی کی بلڈنگ ہے، ہماری اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی ریسورسز سے کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل اسٹریٹجی ہے اب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس کے ایک میجر پارٹ کے طور پہ اپنا فیئر شیئر لے گی تاکہ اپنے انفراسٹرکچر کو جو ورلڈ لیول ہے اس پہ لے جایا جائے، انٹرنیشنلائزیشن پہ پھر توجہ دی جائے. ابھی تک ہم نے اپنے ریجن کو فوکس کیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارا میجر فوکس تو رہے گا. لیکن رینکنگز میں جانے کے لیے جو 100 بہترین جامعات ہیں اور 500 اس میں انٹرنیشنلائزیشن یعنی آپ کی فیکلٹی باڈی اور اسٹوڈنٹ باڈی میں ایک خاص تناسب میں 5, 10, 15% تک جب تک فورن اسٹوڈنٹس نہیں آتے تو رینکنگ میں آپ کے وہ نمبر مارکس آپ کو نہیں ملتے، تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہے. اور پھر جو ہم نے ایکیڈیمک ٹرانسفارمیشن کی ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا، جو کامن کورسز کا سسٹم لے کے آئے ہیں جس کے ذریعے ہم جو گریجویٹس پروڈیوس کریں گے، چاہے کسی بھی اسکل سیٹ کے ہوں، چاہے کمپیوٹنگ کے، الائڈ ہیلتھ سائنسز کے یا کمیونیکیشن اسکلس کے اسپیشلسٹ ہوں، لیکن ایز پرسنز، ایز ہیومن بینگز ان کے اندر جو جنرل ایجوکیشن ہوگی وہ انلائٹنڈ پرسنز ہوں گے اور وہ ہماری جو سٹیزنری ہے پاکستان کی اس کا دنیا میں مان بڑھائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ایک خوشخبری ہے کہ آپ پہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے جو حالی ہے پارٹنر بنے ہیں میڈیا اسٹڈیز کے ڈاکٹر محمد شہزاد، انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے، اس کی رپائی بھی ہمارے کا حصہ ہے. لیکن چونکہ پچھلے سال یقیناً جو طلبہ ہوں گے وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو الٹی ABC آتی ہے. جی وہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا. ہمارے ایک چچا تھے رشتے کے، وہ جب بھی وزٹ کرنے آتے تھے تو وہ بچوں میں کمپٹیشن کراتے تھے. تو یہ کلاس 4 میں تھا میں، تو میری بہن کلاس 3 میں تھی یا 2 میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جو بچہ بھی سب سے پہلے الٹی ABC سنائے گا میں اس کو میرے خیال سے 200 روپیز، اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم، آج سے کوئی 41-42 سال پہلے. تو میں نے پہلے یاد تو کر لی لیکن رات کو دیر ہو گئی تھی تو میں نے صبح ان کو سنانے میں دیر کر دی.
تو میری بہن کو اصل میں انعام مل گیا لیکن اس نے صحیح سنائی نہیں تھی، تو میں سنا دیتا ہوں. ZYXWVUTSRQPONMLKJIIGFEDCPA.